اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس نے یہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ، صرف یہاں تک سبحان اللہ و بحمدہ، بخاری شریف کی حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اگر وہ اس دن مر جاتا ہے تو اس سے بڑھ کے قیامت کے دن کوئی عمل لے کے آنے والا نہیں ہوگا الا یہ کہ جس نے 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، کیا والا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور جب 100 دفعہ بندہ یہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اس کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور نیکیاں بھی ملتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ لیکن پڑھتے ہوئے انسان کو علم ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر قسم کے شرک سے اور مشرکین سے اور بتوں سے اور انسانی عیوب سے، مخلوقات کے عیبوں سے اللہ پاک ہے، و بحمدہ، اور سب تعریفیں صرف اسی ذات کے لیے روا ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتایا ہے جنت میں جانے کا اذکار کے ذریعے۔ آپ نے فرمایا تسبحون و تحمدون و تکبرون دبر کل صلاۃ 33 بخاری شریف کی حدیث نمبر 813 ہے 813، کہ آپ نے فرمایا تم یوں کر لیا کرو کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور یا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور جو 100 کا حصہ ہے وہ پورا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ کہ جس شخص نے غلام آزاد کیا تو اللہ اس کے جسم کے اعضاء، باڈی پارٹس جو ہیں، ان کے بدلے اس کے جسم کے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سر کے بدلے سر، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان۔ مطلب یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، یعنی سارے کا سارا اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ حدیث ہے بخاری شریف میں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ہی فوراً اٹھ نہیں جاتے تھے بلکہ وہیں بیٹھے رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، کہ جب تک کوئی شخص نماز پڑھ کے اپنی مجلس میں، یعنی اپنے سے سجدے کی مقام تک، اگلی صف تک، پیچھے نہیں، اسی صف میں آگے ایک گز کا فاصلہ جو بنتا ہے وہاں تک بیٹھا رہتا ہے، تو جب تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، کہ اور بھی کتابوں میں ہے کہ جب تک آپ نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں تو فرشتے آپ کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور مغفرت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی جنت ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وضو کے بعد جو ذکر ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جس شخص نے وضو کیا اور مؤذن کے کلمات جیسے کلمات کہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس شخص نے وضو کرنے کے بعد یہ پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ثم سأل اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ یعنی مقام محمود مانگا، حلت علیہ الشفاعہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جس کی شفاعت کریں گے وہ پکا جنتی شخص ہے۔ یہ حدیث 234 نمبر حدیث ہے کتاب صحیح مسلم میں، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی دے، تو کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ جنت میں جانے کا مستحق ٹھہر جاتا ہے کیونکہ دل سے پڑھ رہا ہے نا، اقرار کرتا ہے یقین سے، بلکہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، بلکہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے دروازے، وہ جس دروازے سے چاہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور جس وقت انسان جنتوں میں داخل ہو رہا گا اس کے دل کی دھڑکن کیسی ہوگی
کہ اس جنت کی سلطنت میں داخل ہو رہا ہے جس کا وہ ہمیشہ کے لیے وارث ہوگا، اور جہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور جہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، محبتیں ہی محبتیں ہیں، لذتیں ہی لذتیں ہیں، چاہتے ہی چاہتے ہیں، اور جس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور خوشبوئیں اس کا انتظار کریں گی، اس کے اہل خانہ اس کا انتظار کریں گے۔ اس جنت میں جب قدم رکھنا چاہے گا تو 8 دروازے اس کا انتظار کر سکتے ہیں اگر وہ وضو کے بعد یہ والا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث ہے بخاری شریف میں 6384، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا الا ادلک علی کنز من کنوز العرش کنوز الجنہ، کیا میں جنت کے خزانوں میں سے آپ کو کوئی خزانہ نہ بتا دوں؟ قال قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پاس نیکی کرنے کی طاقت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی سے بچنے کی سخت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اتنی بڑی توحید اور اتنی بڑی محبت اور اللہ کی صفات۔ اسی طرح جب سوتے ہوئے بندہ یہ پڑھے الحمدللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، الحمدللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اللہ تعریفیں صرف تیری ذات کے لیے ہیں جس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے کہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، اگر تو چاہے تو گر سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چارپائی سے گر کے بھی بندہ مر جائے اگر کسی جگہ سے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اس دعا کے پڑھنے سے کہ اللہ جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا، اب اگر تو چاہے گا تو آسمان گر سکتا ہے لیکن تو نہیں گرنے دیتا، تیرا ہی کرم ہے، تو اگر وہ بندہ اس رات مر جاتا ہے تو اس ذکر کے کرنے کی وجہ سے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث بخاری شریف میں 6306 نمبر حدیث ہے کہ سید الاستغفار جو دعا ہے، اگر کوئی بندہ وہ پڑھ کے سو جائے، موت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر صبح پڑھ لے شام تک اس کی موت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اذکار آپ کے لیے جنت واجب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔